گناہ پر قادر ہے انسان، گناہ کے قریب بھی ہو گیا، نفس و شیطان کا حملہ بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں رب کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک نوجوان مسجد نبوی شریف میں قرآن پڑھتا، اس کی قرآن پڑھنے کی آواز ایسی تھی جو سنتا وہ رو پڑتا، لمبے لمبے سجدے کرتا، دعا ایسی مانگتا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، نماز پڑھتے ہوئے بدن پر اس کے لرزہ طاری ہوتا، چہرے پر وہ عبادت کا نور تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اس کی عبادت سے متاثر تھے۔ اس کی والدہ نہیں تھی، والد صاحب تھے۔ والد کی اتنی خدمت کرتا، اپنی کمائی کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا، ایک خود استعمال کرتا، ایک اپنے والد کو پیش کر دیتا۔ اپنی رات کے 3 حصے کیے، ایک رات میں وہ آرام کرتا، ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا، اور ایک حصے میں والد کے پاس جاتا اور والد کی خدمت کرتا۔ جب وہ اپنے گھر سے والد کے گھر پر جاتا تو اسے گناہ کی دعوت دی جاتی، یہ اپنی نگاہ نیچے کیے گزر جاتا، گناہ کی دعوت اس نے قبول نہ کی، شیطان ناکام ہو گیا۔ کافی دن گزر گئے، اسے محسوس ہوتا کہ چراغ کی یہاں روشنی ہے، کوئی آوازیں دے رہا ہے، لیکن یہ توجہ نہ کرتا، نگاہ نیچی کر کے گزر جاتا۔ ایک دن بے خیالی میں نگاہ اٹھ گئی، شیطان نے حملہ کیا، وہ گناہ کے ارادے سے آگے بڑھا اور اس گھر میں داخل ہو گیا۔ داخل ہونے کے بعد اچانک سے اسے یہ خیال آیا کہ یہ میں کہاں پہنچ گیا، توبہ توبہ توبہ، میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ بس یہ خیال آنا تھا۔ اب ندامت کس بات پر تھی کہ یہ 2 قدم میں نے اللہ کی نافرمانی میں اٹھائے کیوں؟ چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے جس نے گناہ کی دعوت دی تھی اس نے باہر پھینک دیا۔ والد پریشان ہوئے کہ میرا لخت جگر ابھی تک نہیں آیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو راستے میں بے ہوش تھا۔ والد اور لوگوں کو لائے، اسے اپنے گھر لے گئے، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب یہ ہوش میں آیا پھر کچھ طبیعت سنبھلی، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے رب مجھے معاف کر دے، اے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ عرض کی معاملہ یہ ہے کہ اس طرح ہوا، میں گناہ کے ارادے سے 2 قدم چلا، لیکن مجھ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا، اور مجھے وہ آیت یاد آ گئی جس میں یہ درس دیا گیا کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر شیطان ان پر حملہ کرے تو فوراً وہ اللہ کو یاد کر کے گناہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ مجھے آیت یاد آ گئی تو میں چیخ ماری، میں نے بے ہوش ہو گیا۔ پھر وہ رونے لگا اور کہنے لگا ہائے افسوس، میں نے یہ 2 قدم اللہ کی نافرمانی میں کیوں اٹھائے؟ ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ کے خوف سے اس کا انتقال ہو گیا، پھر اس کی تدفین کر دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 یا 3 دن کے بعد فرمایا کیا بات ہے، مسجد نبوی شریف میں وہ نوجوان نظر نہیں آتا؟ لوگوں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر پہ گئے، والد نے پورا واقعہ سنایا، حضرت عمر رو پڑے اور آپ نے کہا یہ تو بڑا خوش نصیب اور جنتی نوجوان ہے، تم نے مجھے کیوں خبر نہیں دی؟ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاتا، یہ میرے لیے سعادت ہوتی، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ جب حضرت عمر اس کی قبر پہ پہنچے تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اے نوجوان، اللہ تو فرماتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور گناہ چھوڑ دے، گناہ سے دور بھاگ جائے، اس خوف سے کہ میں اگر یہ گناہ کروں گا میں رب کو کیا جواب دوں گا، تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر سے آواز آئی یا امیر المومنین الحمدللہ، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، آج اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، مال بھی دیا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ ہم کیا گناہ کر رکھے ہیں۔ آج اللہ کے خوف سے توبہ کر لیجئے، اور اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ کے خوف سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا، 2 باغات عطا فرمائے گا۔ 2 جنتوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یوں تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن 2 باغات خاص طور پر اس کے لیے الگ سجائے گئے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ 2 باغات کس کے ہیں؟ تو فرمایا جائے گا یہ وہ ہے جس نے اللہ کے خوف سے توبہ کر لی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ کب تک رب کی نافرمانی کرو گے؟ کیا یہ جنت بھی تمہیں نہیں چاہیے؟ تمہیں رب کا خوف بھی نہیں؟